عنوان النبأ. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش شركات النفط والغاز إلى مواجهة فرض ضرائب خاصة عليها بسبب أرباحها الكبيرة مؤخرا، محذرا من انهيار المزيد من الحکومات۔ مذکورہ عبارت میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی۔ الامین العام، اس کے معنی ہے جنرل سیکریٹری۔ الضرائب، یہ جمع ہے ضریبتن کی، اس کے معنی ہے ٹیکس۔ خبر کی ہیڈنگ کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انطونیو گوٹریس نے مزید حکومتوں کے تختہ الٹ جانے کے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے پیٹرول اور گیس کمپنیوں پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ان کو حال ہی میں زبردست منافع ہوا ہے۔ خبر کی ہیڈنگ کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انطونیو گوٹریس نے مزید حکومتوں کے تختہ الٹ جانے کے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے پیٹرول اور گیس کمپنیوں پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ان کو حال ہی میں زبردست منافع ہوا ہے۔ الفقرة الأولى، وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على فرض الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا طائلة، ووصفها بأنها نوع من الجشع البشع۔ مذکورہ عبارت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ارباح، اس کے معنی ہے منافع کے، یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے ربح۔ اسی طرح شریکات لفظ استعمال ہوا ہے، شریکات یہ بھی جمع ہے، اس کے معنی، اس کا واحد ہے شریکت، اس کے معنی ہے کمپنیاں۔ خبر کے پہلے فقرے کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے زبردست منافع کمانے والی کمپنیوں پر حکومتوں سے ٹیکس لاگو کرنے پر ابھارا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک قسم کی بدصورت لالچ کا نام دیا ہے۔ الفقرة الثانية، دوسرا پیراگراف۔ وحذر غوتريش من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له عواقب واسعة النطاق، حيث تنهار الحكومات في جميع أنحاء العالم تحت الضغط۔ مستعمل الفاظ معانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے الضغط، اس کے معنی ہے ڈپریشن کے، لیکن خبر میں اس کے معنی ہوں گے دباؤ کے۔ اسعار، یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے سعر، اس کے معنی آتے ہیں قیمتیں۔ خبر کے دوسرے پیراگراف کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور گوٹریس نے اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے وسیع نتائج ہوں گے، اس طرح کہ پوری دنیا کی حکومتیں دباؤ میں آ کر گر جائیں گی۔ الفقرة الثالثة والأخيرة، تیسرا اور آخری پیراگراف یہ ہے، وقال إن العديد من البلدان النامية غارقة في الديون دون الحصول على التمويل، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد، وقد تكون على حافة الهاوية۔ مذکورہ عبارت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے البلدان النامیہ، اس کے معنی ہے ترقی یافتہ ممالک۔ بلدان یہ بلادن کی جمع ہے، اس کے معنی ملک کے آتے ہیں۔ النامیہ ترقی یافتہ کو کہا جاتا ہے۔ خبر کے آخری پیراگراف کا اردو ترجمہ یہ ہے، نیز انہوں نے یہ بھی کہا ہے بہت سی ترقی یافتہ ممالک قرضوں کی چپیٹ میں ہیں،
ان کے پاس فنڈ نہیں ہے اور وہ کووڈ 19 سے بچاؤ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ جہنم کی دہلیز پر ہیں۔